السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جو کہ اب کافی لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ بھی جو لائٹریسی نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پالیسی 2019 میں بنائی گئی، اور یہ پالیسی اپنی طرز کی پہلی پالیسی تھی جو کہ اس پروونشل گورنمنٹ نے پہلی بار بنائی، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بنائی تھی جب سے لائٹریسی ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوا ہے 2002 سے۔ تو یہ 2019 میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ باقاعدہ لائٹریسی یا نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پالیسی بنائی گئی۔ تو یہ پالیسی سردار عثمان خان بزدار اس وقت جو سی ایم پنجاب تھے، ان کی سربراہی میں بنائی گئی۔ اس کا جو وی این تھا، شارٹ اس کا انٹرو ہم دیکھیں گے، تو میں نے کوشش کیا چیزوں کو جو ہے نا پریسائزلی میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ اگر ہم اس پالیسی کا وی این دیکھیں تو اس پالیسی کا وی این دو جو ہے نا، اس کی ہم وی اینز میں کہہ سکتے ہیں باتیں: ٹو پرووائڈ کوالٹی لرننگ and to provide opportunities to all illiterates and out of school population in Punjab through non-formal means۔ اور اگر ہم اس کے مشن کی بات کریں تو اس کا مشن ہے ٹو ڈیولپ لائٹریٹ لرنڈ اینڈ پراسپیریس پنجاب، کہ بھی پنجاب کو ہم نے خوشحال اور خواندہ جو ہے نا کرنا ہے۔ آبجیکٹیوز اگر ہم دیکھیں تو اس کے 3 طرح کے آبجیکٹیوز ہیں۔ پہلا ہمارے پاس ہے ایسیس یعنی رسائی کا مطلب یہ کہ بھی تمام جو پنجاب کے جو ڈومیسائلڈ پرسنز ہیں ان ساروں کو لائٹریٹ کرنا اور تعلیم کی رسائی ان تک باہم پہنچانا۔ تو اس میں کس طرح ہم تعلیم کی رسائی ان تک پہنچائیں گے؟ اگر ہم اس کی ایسیس کی بات کریں تو یہ کہ بھی کریٹ اپورچونیٹیز فار ایکویٹیبل ایکسیس ٹو کوالٹی لائٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن فار آل illiterate women, men and out of school girls and boys for all age۔ تو یہ کہ بھی جتنی بھی خواتین اور مرد ہیں اور جو چھوٹی عمر کے بچے اور لڑکیاں ہیں، تو ان ساروں کو تعلیم کی جو زیور سے آراستہ کرنا، یہ ہمارا اس کا پہلا آبجیکٹیو ہے۔ کیا ہوگا اس سے؟ اس سے یہ ہوگا ڈیکریزنگ جینڈر اینڈ ریجنل ڈسپیرٹی ان دی لائٹریسی ریٹ تھرو جنریٹنگ اے ورکیبل پارٹنرشپ سسٹم ود ریلیونٹ پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ورکنگ ان پنجاب ڈونرز اینڈ یعنی وہ تمام ادارے جو فیڈرلی کام کر رہے ہیں یا پروونشلی کام کر رہے ہیں، ان سارے اداروں کے ساتھ مل کے جو جینڈر ڈسپیرٹی ہے یا ریجنل ڈسپیرٹی ہے اس کو کم کرنا اور لائٹریسی ریٹ کو انکریز کرنا، یہ اس کے آبجیکٹیو میں شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ موٹیویٹ اینڈ موبلائز کمیونٹیز، کہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کو ہم شعور دیں، آگہی دیں اور ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ جو ہے نا اپنے ارد گرد موجود بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں مدد جو ہے نا وہ باہم پہنچائیں۔ نیکسٹ جو ہمارا اس کا دوسرا آبجیکٹیو ہے، اس کا دوسرا آبجیکٹیو ہے کوالٹی، کہ تعلیم تو ہم جو ہے نا وہ ہر کسی کو تعلیم کی رسائی دیں گے، اس کا پہلا آبجیکٹیو یہ ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا آبجیکٹیو ہمارا ہے کوالٹی، کہ ہم نے جو تعلیم دینی ہے وہ اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، کہ اس تعلیم کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہو۔ تو اس کے لیے ڈیزائن اینڈ ایگزیکیوٹ کوالٹی اینڈ ریلیونٹ نان فارمل بیسک ایجوکیشن پروگرامز، اس میں 5-6 قسم کے پروجیکٹس بنائے گئے۔ وہ پروجیکٹس بھی آگے ہم بتائیں گے، 6-7 پروجیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ الٹرنیٹ لرننگ پاتھس فار آؤٹ آف اسکول چلڈرن، کہ جو بچے سکول چھوڑ گئے ان کے لیے کوئی الٹرنیٹ جو ہے نا وہ لرننگ پاتھ ڈیولپ کیا جائے، جس سے وہ اپنے جو ہے نا وہ دوسرے اگر کوئی پارٹ ٹائم کام کر رہے ہیں وہ بھی جاری رکھ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کا سلسلہ وہ بھی جاری رکھ سکیں۔ اور اسی طرح لانچ نیو انیشیٹوز ٹو انرول اینڈ ریٹین اسٹوڈنٹس ود منیمم پاسبل ٹائم، کہ بھی اس طرح کے نئے انیشیٹوز، نئے پروجیکٹس یا اس طرح کی کوئی نئی جو ہے نا پاسبلٹی لے کے آنا، جس سے اسٹوڈنٹس نہ صرف یہ کہ بھی نیو اسٹوڈنٹس انرول ہوں، اور انرول ہونے کے بعد وہ ان کو انٹرسٹ ڈیولپ کرائیں تاکہ وہ دوبارہ چھوڑ کے نہ جائیں۔ اور ڈیزائن اینڈ ڈیلیور کوالٹی ڈائنامک اینڈ اسکل اورینٹیڈ ایڈلٹس لائٹریسی پروگرام، اس کا جو ایک یہ ہے ہم اس آبجیکٹیو کے بھی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، یعنی 11 سال سے بڑی عمر کے یا 15 سال سے بڑی ایڈلٹ جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے لیے بھی سکلفل جو ہے نا وہ پروگرام ڈیولپ کیے جائیں، جس سے وہ یہ کہ بھی کوئی نہ کوئی سکل سیکھ لیں تاکہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکیں اور ایک باروزگار شہری بن کر معاشرے کا حصہ بنیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹرینتھن نان فارمل بیسک ایجوکیشن
جو بھی نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں، سکولز ہیں، جو بھی کام کریں ان کو بھی اسٹرینتھن وہ کس طرح ہوں گے، ان کے ٹیچرز کی ٹریننگ کرنا، ان کو میٹیریل پرووائڈ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی جو مطلب لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ اور ان چیزوں سے بھی ان کو جو ہے نا وہ لیس کیا جائے، تاکہ وہ جدید جو ہے نا وہ بنیادوں پر تعلیم کا نظام چلا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کریٹنگ ریلائبل اسیسمنٹ، مانیٹرنگ اینڈ سپرویژن سسٹم بھی اس طرح بنانا جس سے ان کی جو ہے وقتاً فوقتاً اور ڈیلی بیسس پہ مانیٹرنگ ہو، اور تاکہ یہ جو نظام ہے تعلیم کا یہ بڑے اچھے طریقے سے چلے۔ اور تیسرا اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ ہے گورننس۔ تو یہ کیا ہے، گورننس کیا ہے ہمارے پاس، انشور اویلیبلٹی آف ریلائبل ریلیونٹ اینڈ اپ ٹو ڈیٹ ڈیٹا، کے بھی ہم نے اس طرح کی جو ہے نا وہ ڈیٹا کو مسلسل اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے، اور وہ ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کرنا ہے جو کہ ریلائبل ہو، اور تاکہ ہم جو ہے نا وہ نئی پالیسیز مرتب کرنے میں ہمیں آسانی ہو، نیو پلاننگز اور نیو جو ہے نا وہ جو نان فارمل ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو مینیج کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ اس کے علاوہ اس کا جو گورننس ہے، ایک آبجیکٹیو اس کا یہ بھی ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں اور ان میں اس طرح کے ریسرچ پروجیکٹس کنڈکٹ کرائے جائیں جو کہ نان فارمل ایجوکیشن میں یہ ریسرچ کریں کہ کیوں جو ہے نا اسکول کے ڈراپ آؤٹس جو ہے نا ہوتے ہیں، اور ان کو واپس کس طرح جو ہے نا وہ کم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ کریٹ اسٹرکچرز ود ان اینڈ انڈر لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایٹ پروونشل اینڈ ڈسٹرکٹ لیول اینڈ اکوپ دیم ایڈیکویٹلی، کہ جتنے بھی نان فارمل اینڈ بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اس طرح کے جو مٹیریلز ہیں ان سے اکوپ کیا جائے کہ بھی جو پالیسیز بنائی جائیں ان کو جو ہے نا پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں پھر دشواری پیش نہ آئے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ تو ہمارے آبجیکٹیوز ہو گئے، ان آبجیکٹیوز کے لیے ہم کون کون سی اسٹریٹجیز کو یوز کریں گے، جو 2019 کی پالیسی ہے لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی، تو اس کی پہلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پرووائڈ پرائمری لیول ایجوکیشن، کہ پرائمری لیول کی جو ایجوکیشن ہے وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرنس کو دی جائے، کون سے جو نرسری سے لے کر 5 کلاس تک ہیں، اور ان میں کون جو ہے نا یہ پرووائڈ کرائے گا پرائمری ایجوکیشن، یا نان فارمل بیسک ایجوکیشن سکولز پرووائڈ کرائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے نرسری سے لے کر کلاس 3 لیول تک جو ایجوکیشن ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرنس کو، یا نان فارمل ایجوکیشن فیڈر سکولز ہیں، وہ ان کا کام ہے کہ میں نرسری سے کلاس 3 تک کی تعلیم، اور جو ایڈلٹ ہیں جن کی عمر 15 سال سے زیادہ ہے اور وہ کبھی سکول گئے ہی نہیں، اب جو کہ ان کی پڑھنے والی عمر تو رہی نہیں، تو اس لیے ان کو بیسک جو لائف سکلز ہیں وہ سکھائے جائیں، اور ایرتھمیٹک ریڈنگ اور رائٹنگ بیسک سکھا دیں، جس سے وہ اپنے لائف کے سکل سیکھ سکیں اور اپنی آنے والی زندگی کا جو شروعات ہے وہ ایک اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو اس کے لیے ایڈلٹ لٹریسی سینٹرز بنائے گئے۔ اچھا، یہ فیڈر سکول، لٹریسی سینٹر اور جو فارمل سکولز ہیں، نان فارمل سکولز، ان کی کتنی تعداد ہے، کتنا اسٹوڈنٹس ان میں انرول ہیں، یہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ سارا میٹیریل آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھے نمبر پہ اسٹریٹجی ہے ڈیولپمنٹ اینڈ ایگزیکیوشن آف کریکولا، ٹیکسٹ بکس، اسیسمنٹ مٹیریل، یعنی جتنا بھی ہمارا جو کریکولم ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرانا۔ کون ایگزیکیوٹ کرائے گا؟ لٹریسی موبلائزر، ایگزامینر، ٹرینر اور لٹریسی کوآرڈینیٹر، مانیٹرز، یہ سارے کل ملا کے جو ہمارا کریکولم ہوگا اس کی ڈیولپمنٹ کریں گے اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرائیں گے۔ اس کے علاوہ جو سکولز ہیں ان کے اندر ٹیکسٹ بکس اور اسیسمنٹ مٹیریلز یہ پرووائڈ کرانا، یہ سارا کچھ کون کرے گا؟ یہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، PEC اور PCTB اور PITB، یہ جو ہے نا 3 ادارے ہیں۔ اس کے بعد ریسرچ، ڈیولپمنٹ اینڈ ایگزیکیوشن آف ٹریننگ آف نان فارمل ٹیچر، تو نان فارمل ٹیچر کی جو ٹریننگ ہے اس کو جو ہے نا وہ کس کی کولیبریشن سے کرائیں گے؟ یہ ہم قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ اور سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ تو اگلے دن یہ گروپ میں ڈسکشن چل رہی تھی کہ بھی ٹریننگ جو ہے وہ کون کرے گا، تو ٹریننگ کے لیے ایک پروجیکٹ تھا، اس پروجیکٹ کا مشن یہ تھا بھی جو ہے نا ہم نے ٹیچرز کی ٹریننگ کرنی ہے، اس میں جو ٹیچنگ سٹاف تھا، نان ٹیچنگ سٹاف تھا، سارے جو ہے نا وہ سٹاف کی ہم ٹریننگ کرنی تھی۔ لیکن یہ کہ بھی جو پالیسی ہے، پالیسی میں باقاعدہ جو وقتاً فوقتاً ٹریننگز ہوں گی وہ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہی کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ
IT جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یوز ہے، اس سے ہم ریئل ٹائم مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کریں گے جو بھی نان فارمل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، اور فیلڈ بیس پروجیکٹ جتنے بھی چل رہے ہیں ان ساروں کا جو ڈیٹا ہے PITB کو ہم ریئل ٹائم مانیٹرنگ ایپ کے ذریعے وہ بھی اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہیں گے. اور کمیونٹی موبلائزیشن ان رورل ایریاز اینڈ اربن سلمز ٹو موٹیویٹ پاپولیس دیئر ان ٹورڈز ایجوکیشن ایٹ پرائمری ایڈولسنٹ اینڈ ایڈلٹ لیول. یعنی کہ ہم نے کمیونٹی میں جو لائٹریسی موبلائزرز ہیں ان کا یہ کام ہوگا کہ وہ مختلف علاقوں میں جائیں گے، وہاں کی کمیونٹیز کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ انرول کرائیں، اور اس طرح کے علاقوں میں جائیں گے، کچی آبادی کے علاقے. یہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں. وہ جو مانیٹر تھے اور کوآرڈینیٹر تھے وہ بائک پہ جا رہے تھے علاقے میں، وہاں جا کے انہوں نے باقاعدہ یونیسیف کے تعاون سے سکولز بھی وہاں پہ انسٹال کرائے. تو اس طرح کے علاقوں میں جانا ہوگا اور وہاں جا کے ان کو موٹیویٹ کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ پرووائڈ اے سنرجی ٹو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ انرولمنٹ ڈرائیو، کہ اس طرح کی ایک اسٹریٹجی بنائی جائے جس سے جو ہے نا وہ نئی انرولمنٹس وہ ہو سکیں. نیکسٹ یہ کہ بھی یہ جو اسٹریٹجک انٹرونشنز ہیں، یعنی وہ کون سے پروگرامز ہیں جن پروگرامز کو لے کے ہم نے ان ساری اسٹریٹجیز کو پورا کرنا ہے. تو اس میں مختلف طرح کے پروجیکٹس ہیں. یہ ان میں سے 4 پروجیکٹس ابھی بھی ایکٹیویٹ ہیں اور وہ چل رہے ہیں، کچھ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو ان سارے پروجیکٹس کی ڈیٹیل آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ آپ میرے چینل سے جا کے دیکھ لیں. تو اس میں پہلا پنجاب نان فارمل ایجوکیشن پروجیکٹ ہے، اور دوسرا ہے تعلیم سب کے لیے پروجیکٹ. تیسرا ہمارے پاس نان فارمل ایجوکیشن ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ، اور چوتھا نان فارمل ایجوکیشن مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن یونٹ، نان فارمل ایجوکیشن کریکولم مٹیریل ڈیولپمنٹ یونٹ، نان فارمل اسیسمنٹ ایگزامینیشن سیل، تھرڈ پارٹی ایویلویشن آف لائٹریسی انٹرونشنز، نان فارمل پرائمری سکولز. اور یہ جو نان فارمل پرائمری سکولز ہیں ان کا جو پرانا نام ہے وہ بیسک ایجوکیشن کمیونٹی سکولز ہے، اور یہ تب جو ہے نا یہ فیڈرلی جو ہے نا ان کو گورنمنٹ جو ہے ایڈمنسٹر کرتی تھی. لیکن یہ کہ اب جو ہے نا ان کو پروونشل گورنمنٹس ایڈمنسٹر کرتی ہیں، اور ان کے نام بھی اب چینج ہو چکے ہیں. اور علم و ہنر پروجیکٹ کو بھی ہم دیکھیں گے. میں یہیں پہ ہی آپ کو بتا دوں گا کیونکہ اس پہ پہلے ویڈیو نہیں بنائی گئی. یہ پروجیکٹ خاص کر جو مظفر گڑھ اور راجن پور کے لوگ ہیں ان کے لیے خاص کر پروجیکٹ ہے. تو ان کی ڈیٹیل میں ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال یہاں. تو انیشیٹوز کون کون سے ہیں جو گورنمنٹ لے رہی ہے یہ ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے؟ تو اس میں پہلا نان فارمل پرائمری سکولز میں پہلے بتا چکا ہوں. ان کو پہلے بیسک ایجوکیشن کمیونٹی سکولز کہا جاتا تھا جب یہ گورنمنٹ آف پاکستان ان کو ہینڈل کرتی تھی. اب چونکہ پروونشل گورنمنٹ ان کو ہینڈل کر رہی ہے تو ان کے نام بھی چینج کر دیا گیا ہے. تو یہ کہ بھی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے تو اس کا ایک کمیشن تھا جس کا نام تھا پرائم منسٹر لائٹریسی کمیشن. اور یہ جو پرائم منسٹر کمیشن تھا اس نے نان فارمل بیسک ایجوکیشن کمیونٹی سکولز یہ پورے پاکستان میں باقاعدہ انہوں نے اسٹیبلش کرائے تھے، جو کہ ہمارے پاس ایج گروپ 4 to 16 ایئرس کے لیے تھے. لیکن اب جو ہے نا 9 جنوری 2019 کو ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ بات طے ہوئی کہ بھی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ جون 2019 تک ان معاملات کو دیکھے گی، لیکن جولائی 2019 سے جو نان فارمل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو معاملات ہیں سارے وہ پروونشل گورنمنٹ یعنی پنجاب گورنمنٹ کے سپرد کر دیے جائیں گے. تو اس سے کیا ہوا کہ بھی 5687 نان فارمل پرائمری سکولز جو کہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی تھی وہ جو ہے نا اب لائٹریسی اور نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر آئے، اور ان میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 2,14,295 طلباء تھے جن کی عمر 4 سے 16 سال ہے. علم و ہنر پروجیکٹ میں نے پہلے بتایا ہے. یہ پروجیکٹ اس کا بیسک جو مشن ہے ٹو انویسٹیگیٹ اینڈ امپارٹ لائٹریسی اینڈ نیومریسی سکلز، یعنی بچوں کو بیسک جو بنیادی تعلیم ہے وہ دلانا کن علاقوں کو جہاں پہ بہت زیادہ جو لائٹریسی ریٹ ہے بہت زیادہ کم ہے. اور اس کا ایک مشن یہ بھی ہے کہ جن علاقوں کا لائٹریسی ریٹ بہت کم ہے خاص کر راجن پور اور مظفر گڑھ ان کا لائٹریسی ریٹ کرنٹ لائٹریسی ریٹ سے 20 جو ہے نا وہ % زیادہ کرنا ہے. تو راجن پور اس کا لائٹریسی ریٹ پورے پنجاب میں سب سے کم ہے. میرا اپنا ڈسٹرکٹ راجن پور ہے اور میں راجن پور سٹی سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہاں پہ جو لائٹریسی ریٹ ہے وہ 37% آپ کہہ لیں، اور مظفر گڑھ کا 46% کہہ لیں. تو یہ علم و ہنر پروجیکٹ خاص کر ان 2 علاقوں کے جو لوگ ابھی ملتان جائیں گے انٹرویو کے لیے تو وہ یہ بات دیکھ کے جائیں.
اس کے ساتھ ساتھ دی میجر آبجیکٹیوز آف پروجیکٹ از ٹو انکریز دی لائٹریسی ریٹ آف دوز 2 ڈسٹرکٹس ایٹ لیسٹ بائی 20%. تو یہ سب کچھ ہوگا کیسے؟ علم و ہنر پروجیکٹ کے 3 جو ہے نا وہ بیسک جو ہے نا وہ کام ہیں جن کو فالو کر کے ہم نے لائٹریسی ریٹ 20% انکریز کرنا ہے. اس میں پہلا کمیونٹی موبلائزیشن، میں نے پہلے بتایا ہے جو لائٹریسی موبلائزرز ہیں وہ راجن پور اور مظفر گڑھ کی کمیونٹیز میں آئیں گے. جو علم و ہنر پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو لائٹریسی موبلائزرز ہوں گے وہ ان کمیونٹیز میں جا کے لوگوں کو اس طرح کی مطلب ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے ان کو باتوں سے اس طرح بوسٹ اپ کرنا ہے اور موٹیویٹ کرنا ہے تاکہ وہ بچوں کو جو تعلیم کی طرف رغبت دلائیں. اور اس کے علاوہ اسیس ٹو ایجوکیشن، لائٹریسی سروسز اور کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ امپرووڈ لیولیہڈ کے بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ وہاں پہ مطلب باقاعدہ سکولوں کو انسٹال کرانا اور ان کو مٹیریل پرووائڈ کرانا. اس سارے سے کیا ہوگا کہ وہ لوگ موٹیویٹ ہوں گے اور بچوں کو تعلیم بھی دلائیں گے. اگر ہم اچیومنٹس کی بات کریں تو جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ اب تک 4.5 لاکھ طلباء کو بیسک ایجوکیشن دلا چکی ہے. اور اگر ہم نان فارمل بیسک ایجوکیشن سکولز کی بات کریں تو 36 ڈسٹرکٹس میں 12,019 نان فارمل بیسک ایجوکیشن سکولز کام کر رہے ہیں. اگر ہم ایڈلٹ لائٹریسی سینٹر جو کہ 15 سال سے بڑی عمر کے جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے تو وہ 2,160 ایڈلٹ لائٹریسی سینٹر پورے پنجاب میں کام کر رہے ہیں جن میں 33,000 ایڈلٹس جو ہیں وہ لائٹریسی سکلز یا لائف سکلز سیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ نان فارمل فیڈر سکول جو کہ نرسری سے 3 کلاس تک کام کرتے ہیں وہ پنجاب میں 1260 ہیں اور ان میں 37,000 اسٹوڈنٹس ہیں. اس کے علاوہ اینڈرائڈ بیسڈ ریئل ٹائم مانیٹرنگ ایویلویشن ایپ کام کر رہی ہے. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کام کر رہے ہیں. مٹیریل ڈیولپمنٹ، اسیسمنٹ سسٹم، یہ ساری نئی جو چیزیں ہیں 2019 کے بعد ہی جو ہے نا انٹروڈیوس کرائی گئی. تو اس سے جو نان فارمل لائٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر کافی جو ہے نا وہ مثبت تبدیلیاں آئی. اور 2019-20 کا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ بھی دیکھ لیں تو یہ کہ بھی 5,74,000 آؤٹ آف اسکول چلڈرن جن کی عمر 4 سے 14 سال ہے ان کو ان 12,019 سکولوں میں لے کے آنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈلٹ ہیں، ایڈلٹ کے 2,160 سینٹرز ان کے اندر 43,000 جو ایڈلٹس ہیں ان کو بیسک ریڈنگ، رائٹنگ، ارتھمیٹک اور لائف سکل سکھانا. اور اس کے علاوہ جو 1,260 نان فارمل فیڈر سکولز ہیں ان کے اندر 63,000 جو ہے نا نئے طلباء کو لے کے آنا، یہ اس کا مشن ہے. اور اس کے علاوہ 5,687 نان فارمل پرائمری سکولز، ان پرائمری سکولز کے اندر 2,14,295 آؤٹ آف اسکول چلڈرنز ان کو پرائمری پاس کرانا اور ان کو جو ہے نا وہ پنجاب ایجوکیشن کمیشن کے ایگزام دلانا، یہ اس کا ٹارگٹ ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو ان کا شارٹ اینڈ پریسائز میں نے آپ کو سمری دی ہے 2019 کی جو پالیسی ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور اس کے علاوہ اس پالیسی کی کچھ چھوٹے چھوٹے کی پوائنٹس ہیں، جنرل نالج آپ اس کو سمجھ لیں لائٹریسی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ، اس کے ریلیٹڈ ایک علیحدہ انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے. آج کی ویڈیو طویل ہو گئی ہے اور یہ کہ بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی ضرور کر دیں. تھینک یو.